السلام علیکم ناظرین، میں سید عبدالرافع اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے عوامی سہولت بازار بڑے کامیابی سے انعقاد کیا ہے۔ تو میرے لاسٹ ولاگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندگی اور روزمرہ کی ہر چیز سہولت کی وہاں دستیاب تھی، جس سے عوام مستفید ہوئی تھی۔ آئیے اب ہم عوامی رائے کیا ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں عوام سے کہ انہیں کیسا لگا پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا یہ سہولت بازار۔ مرکزی مسلم لیگ کے رہنما سے بھی بات کرتے ہیں اور اسلامک اسکالرز سے بھی بات کرتے ہیں جنہوں نے اس پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے سہولت بازار کو وزٹ کیا۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے کراچی کے صدر شہباز عبدالجبار بھائی۔ آئیے آج ان سے پوچھتے ہیں کہ اس سہولت بازار کے انعقاد سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا کیا فائدہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے اس بازار سجانے کا موقع دیا۔ اس کے بعد یہ بازار یقینی طور پر سجانے کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے انسانوں کی فلاح کے لیے اور انسانوں کی مدد کے لیے کام کرنا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم گھر جاتے ہیں تو یقینی طور پر انفرادی حیثیت میں ہم سب کو اپنے اپنے گھروں پہ راشن، دیگر ضرورت کا سامان کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد عید ہے، تو اس قسم کی جتنی بھی ضرورت کا سامان ہے، رمضان کو لے کر، ملبوسات کو لے کر، تحفے تحائف کو لے کر، یہ سارے اخراجات ہمیں اپنے پورے ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہوتے۔ تو جب ہم اپنی ضرورت کو دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے ہر اس فرد کا کہ جو آج اس کراچی شہر کے اندر رہائش پذیر ہے، بلکہ پورے پاکستان کے حوالے سے۔ تو پھر ہم نے یہ عہد کیا صرف اپنے مسائل کے لیے نہیں بلکہ عوام کے مسائل کے لیے نکلیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ہی ساتھ ہم بھی عوام کا حصہ، ہماری مسائل حل ہوں گے۔ انہی مسائل کے حل کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے یہ قدم اٹھایا ہے، اور پہلا جو عوامی سہولت بازار ہے وہ یہاں گلشن اقبال سفاری پارک کے سامنے آج منعقد ہے۔ یہاں پر آپ آئیں، وزٹ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر پائے جانے والے تمام نرخ، تمام جو قیمتیں ہیں وہ مینوفیکچرنگ ریٹ پر موجود ہیں۔ یہ بازار سے بہت نچلے درجے پر موجود ہیں، اور اس کے لیے لوگوں کے پاس جا کر رابطے کرنا، ان کو ترغیب دینے کا مسلسل کام کیا گیا۔ تاجران کے پاس، بزنس مین کمیونٹیز کے پاس، شاپ کیپرز کے پاس، ان کے پاس جا کر ایک بات ان کو کی گئی کہ آج ایک دن آپ تمام پروڈکٹس مینوفیکچرنگ ریٹ پر دیں اور اس کا منافع ایک دن کے لیے اللہ سے لے لیں۔ آج یہ سارا کا سارا سسٹم آپ کے سامنے موجود ہے، اور اسی ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس سسٹم کو ہم چلاتے رہیں گے۔ اس کے بعد جو آج ہم نے پورے شہر کراچی کے اندر ایک بازار سجایا ہے، اب اس کو ہر ٹاؤن کی سطح پر ایک بازار سجائیں گے۔ انشاءاللہ 30 کے قریب ہم بازار سجانے والے ہیں۔ میرے سامنے موجود ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے رہنما ندیم اوان صاحب۔ آئیے ہم اس پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے اس سہولت بازار کے حوالے سے ان سے کچھ تاثرات لیتے ہیں کہ جو انہوں نے یہ سہولت بازار لگایا ہے اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔ سہولت بازار کا بنیادی مقصد جو مہنگائی ہے، اس کے پسے ہوئے لوگوں کو ریلیف فراہم کرنا ہے۔ دنیا بھر میں کرسمس سے پہلے بڑے سیل جو ہے نا وہ لگائی جاتی ہے، ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے، کمپنی ڈسکاؤنٹ دیتی ہے، مگر ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ یہ مہینہ کمانے کا ہے، ہم یہ بھول گئے کہ یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ تھا، لوگ اس کو نوٹ کمانے کا مہینہ سمجھ بیٹھے۔ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ اپنا منافع چھوڑیں، پورا سال آپ نے منافع کمایا ہے، اس وقت کوشش کریں کہ لوگوں کو ریلیف فراہم کریں، اور ریلیف فراہم کرنے کے لیے جو کیمپ لگایا گیا ہے، ہمیں ہماری توقعات سے زیادہ سب سے پہلے تو اسٹالز لگانے والے اور مختلف کمپنیز کے لوگوں نے ہمارے ساتھ، مختلف برانڈ نے تعاون کیا، اور لوگ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں کہ یہ بازار صبح ہی اس میں سے جو ہے نا اسٹاک ختم ہونا شروع ہو گیا۔ بار بار ہمارے اسٹالز کے جو لوگ ہیں وہ مزید سامان منگوا رہے ہیں۔ ابھی اس وقت 12 نہیں بجے اور یہ شام 5 بجے تک سلسلہ چلے گا۔ کراچی کے بارے میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ دیر سے اٹھتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صبح 8 بجے سے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا یہاں آنا، یہ اس بازار کی کامیابی ہے۔ ابھی تو چند گھنٹے ہوئے ہیں اور شام تک ہزاروں لوگ یہاں پہ مزید آئیں گے، اور ہر بندہ نکلنے والا اس بات پہ شکریہ ادا کر رہا ہے کہ آپ لوگوں نے آٹے میں، دالوں میں، سبزی میں، فلاں چیز میں بہت زیادہ مناسب جو ہے نا ڈسکاؤنٹ کیا، جس سے ہمیں سہولت ملی ہے۔ شکریہ بھائی، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا یہ عوامی سہولت بازار جو گلشن اقبال سنڈے بازار گراؤنڈ میں لگا ہوا ہے، اس کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ مہنگائی میں لوگوں کو ایک سہولت ہے، جو غریب طبقہ پس گیا، پشاور طبقہ ہے، اس کو ریلیف مل جائے گا۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ یہاں پہ سنڈے بازار بھی لگتا ہے، تو حکومت کا بازار ہے، اوبویسلی یہ کام حکومت کے ہیں جو کہ سہولت فراہم کرنے ہیں، مگر وہ چیزیں عوام تک پہنچائی نہیں جا رہی۔
تو اس پہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کیسا لگا یہ کردار؟ کردار تو اچھا ہے، اس میں مہنگائی کے خلاف کاوش ہے، ورنہ تو حکومت کا کام تو صرف ایک ہی رہ گیا، عوام کو لاٹھی چارج، عوام کا بیڑا غرق کرنا، ٹیکس دے دے کے مارنا۔ جزاک اللہ۔ اب حکومت کی تیاری ہے مزید مہنگائی کا بوجھ عام عوام کے کندھوں پہ ڈالنے کے لیے، تو اس حوالے سے آپ حکومت کو کیا پیغام دیں گے؟ اور آج جو یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے بازار سہولت بازار لگایا ہے، تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ بھائی میری رائے یہی ہے، کتنا کوئی بھی ہندو ملک ہو، غیر مذہب ملک ہو، کوئی بھی ملک ہو، رمضان میں ہر چیز سستی ہو جاتی ہے۔ ہمارا وہ صوبہ ہے، ہر چیز یہاں سے ہو جاتی ہے، ہر چیز یہیں سے جاتی ہے، پر ہمارا صوبہ اتنا وہ مہنگائی میں جا چکا ہے، عام آدمی کا تو جینا محال ہے بالکل۔ میری سیلری ہے 15,000، اب 15,000 میں آٹا لے کے جاؤں، چینی لے کے جاؤں، دودھ لے کے جاؤں، گھر کے راشن پورے کروں، گھر کے مکان کے کرائے پورے کروں، 15,000 میرے بجلی کا گھر بل آتا ہے، اس کو پورا کروں، کیا سیلری کروں، کہاں سے میں اپلوڈ کرتا ہوں؟ تو عام آدمی کا تو جینا مشکل ہے۔ ان حکومت کے اوپر جیسے ڈالر مہنگا جا رہا ہے، ان کی ہر حکومت مہنگائی۔ بھئی آئی ایم ایف سے آپ نے وعدے کیے، تو آئی ایم ایف سے آپ سے نہیں ہے نا، غریبوں سے تو ان کا حساب کتاب تو نہیں ہے نا، وہ آپ جانو یا آئی ایم ایف جانو، تو غریب عوام کو تو آپ نہیں پیسو نا، غریب عوام نے تو آپ کا کوئی قصور نہیں کیا ہے، اس کو آپ کچھ تو ریلیف تو دے دو، کون سا بچہ؟ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، اس طرح کے بازار لگنے چاہیے سہولت؟ بالکل سر، 10 بار لگنے چاہیے، تاکہ نیچے طبقے کو تھوڑا سپورٹ ہو جائے گی، غریب عوام کو تھوڑا ریلیف مل جائے گا۔ تقریباً اس سے میں کہتا ہوں آٹے کو تھوڑا سستا کیا جائے، تاکہ 1000 روپے والا اگر دیہڑی والا ہے تو آٹا لے کے جائے گا، تو اور تو کچھ نہیں لے جائے، 5-10 کلو آٹا لے کے جائے گا، 1500-2000 روپے کا آپ کو پتہ ہے کیا راشن لے لے گا۔ چلیں بہت شکریہ سلفی صاحب۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں اس پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے عوامی سہولت بازار کے حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں اس بات کی انتہائی خوشی ہے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ خلق خدا کی بھلائی کے کام میں اس قسم کے بازار کا تعین کر رہی ہے۔ ہمیں اخبارات سے پتہ چل رہا تھا کہ امارات میں، دبئی میں، کویت میں، قطر میں، بحرین میں رمضان کی آمد کے سلسلے میں گورنمنٹ نے پبلک کے لیے 70% ریٹ ریڈیوس کر کے 30% پر، حالانکہ وہ بڑے مالدار ملک ہیں، ان کے پاس اہلیت ہے، لیکن ہمارا ملک جو کہ غریب ہے، ہمیں اس قسم کی ضرورت تھی، لہذا ہم شکر گزار بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے کراچی میں بچت بازار کی مناسبت سے جو ریڈیوز ریٹ رکھ کر پبلک کی داد رسی کے لیے سامان مہیا کیا ہے، اس کا اجر تو اللہ پر ضرور ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اس کے اجر سے نوازے گا دنیا میں اور آخرت میں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ قرآن کی اس آیت پر عمل کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں اور بھائی بھائی کی خیر خواہی کرتا ہے، لہذا رمضان کی آمد سے قبل یہ بچت بازار لگا کر خلق خدا کو ریلیف دینا عین نیکی ہے، عین قرآن پر عمل ہے، اور اللہ کے رسول کا بھی فرمان ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں اچھا مسلمان وہ ہے، اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے سہولتیں مہیا کرتا ہے، اچھائی مہیا کرتا ہے، تو یہ اچھائی مہیا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہم اس کے لیے بلا شبہ پاکستان مسلم لیگ مرکزی کے شکر گزار بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید اس قسم کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں انس مدنی صاحب۔ آئیے اس پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے عوامی سہولت بازار کے حوالے سے ان سے کچھ تاثرات لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے یہ بازار کا وزٹ تو کیا ہوگا، اس میں سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں آپ کو آپ کی پسندیدہ ایسی کون سی چیز سہولت کے حساب سے، ریٹ کے حساب سے لگی؟ میں نے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے قائم کردہ سہولت بازار یہ پورا وزٹ کیا ہے۔ کسی ایک چیز کا نام نہیں لے سکتا میں، جتنے بھی آئٹم مجھے یہاں نظر آئے ہیں ہر ایک کے اندر بہت فرق ہے۔
اگر کوئی چیز 500 کی ہے تو یہاں انہوں نے 300 350 کہیں 150 کم کہیں 200 کم کہیں اور اس سے زیادہ کم. یہ عوام کی سہولت کے لیے، اس کے اندر عوام میں کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، وہ کسی بھی طبقے کے ہوں، سب کے لیے یہ عام سہولت ہے، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں. میں دیکھتا ہوں GDC والے جو ہیں وہ اپنے طبقے کے لیے، دوسرے طبقے والے اپنے طبقے والوں کے لیے راشن پہنچاتے ہیں اور ان کے گھروں میں رات کو 2 بجے خاموشی سے یہ پہنچاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہم اتنا کام کر رہے ہیں. لیکن میں یہاں دیکھ کر کے حیران ہو گیا کہ یہاں ہر طبقے کے لوگ آئے ہوئے ہیں، کسی سے نہیں پوچھا جا رہا آپ کس جماعت سے تعلق ہے کس سے نہیں ہے. یہ عوام کی سہولت کے لیے، اس مسلمانوں کی سہولت کے لیے الحمدللہ یہ بازار منعقد کیا گیا ہے اور بڑی خوشی ہوئی اور دل سے میری دعائیں نکلیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ سن کر کہ کراچی کے اور مختلف علاقوں میں 100 بازار اس طرح سے مختلف جگہوں پر قائم کیے جائیں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو مزید ترقی عطا فرمائے اور ان کی سعی کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی قدم بقدم ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی سعی کو اس کا رنگ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. اس عوامی سہولت بازار کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے جو پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے آج گلشن اقبال بلاک 7 میں منعقد کیا ہے؟ یہ بہت اچھی سے وہ ہے سہولت ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ورنہ یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے جن کو معلوم ہی نہیں ہے، اور یہ بہت اچھی کاوش ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو. اور آپ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ کے سامنے ہے جو ایک نئی نویلی پارٹی جس نے یہ ناممکن کو ممکن کر دیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تو کام حکومت کے نہیں ہے؟ یہ حکومت تو اس سے زیادہ کر سکتی ہے، لیکن چاہے تو کر سکتی ہے نا. لیکن جو حکومت کی پہلے کارکردگی ہے 14 سال کی، وہ آپ کے سامنے ہے، وہ سبھی کے سامنے ہے، بلکہ آپ کے سامنے ہم سب کے سامنے ہے. اور وہ باعث شرمندگی ہے ہمارے لیے کہ ایسی حکومت بھی ہو سکتی ہے. رمضان میں لوگ ریلیف دیتے ہیں، گورنمنٹ ریلیف دیتی ہے. یہاں ہے کہ جو پرائیویٹ ہے یہ لوگ کر رہے ہیں ایسا. یہ جو عوامی سہولت بازار لگایا ہے یہ بڑی بات ہے. بہت بہت شکریہ. آپ اس پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے سہولت بازار کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی اس میں بہت مہنگائی ہے اور مہنگائی کے ٹائم میں ایک بہت اچھا یعنی اقدام ہے، اس سے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا اسے دیکھ کے. اور بہت اچھے انہوں نے اسٹال میں سامان رکھا ہے، بڑا سامان، یعنی بہت ساری چیزیں اچھی ہیں اور بہت یعنی سہولتیں ان میں لینے میں ریٹ بہت کم ہے. اب مثال کے طور پہ حکومتی اراکین ہیں، یہ جو سہولت بازار لگا ہے یہ غیر سرکاری فنڈ نہیں ہے، مطلب اس میں کوئی فنڈ موجود نہیں ہے، یہ غیر سرکاری ہے. تو اس حوالے سے آپ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ایسے لوگ بھی اگر لگا سکتے ہیں تو حکومت کو کیا اقدام کرنے چاہیے اس حوالے سے؟ حکومت کو بھی ایسے بازار لگانے چاہیے اور دوسرے جو لوگ اپنی دوسری ادارے ہیں وہ بھی ایسے بازار لگائیں تاکہ عوام کو سہولت ملے. رمضان پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے جنہوں نے یہ بازار کا انعقاد کیا ہے؟ بہت اچھا، ماشاء اللہ، اللہ نے ان کو توفیق دی ہے کرنے کی، اور یہ ایسے اور بہت سارے کام کریں پاکستان مسلم لیگ جس سے لوگوں کو فائدہ اور سہولیات. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے اس سہولت بازار کے حوالے سے ہم فیصل ندیم بھائی سے بات کرتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے جو کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے اتنا اہتمام کیا ہے. دیکھیں جی، رائے تو کیا ہو سکتی ہے، کام انشاءاللہ آپ کو سامنے بالکل واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے. اس وقت ملک میں صورتحال یہ ہے کہ 2 طرح کے لوگ آپ کو ملتے ہیں. ایک آپ کو حکومتی سطح پر ملتے ہیں کہ جن کے ذمہ کام یہ لگا ہوا ہے کہ ہر دن انہوں نے ایک اعلان کرنا نیا. کبھی وہ پیٹرول کے حوالے سے اعلان کرتے ہیں، کبھی وہ کسی اور حوالے سے اعلان کرتے ہیں، بجلی میں اضافہ کر دیا گیا، فلاں چیز میں اضافہ کر دیا گیا، نت نئے جو ٹیکسز لگا دیے گئے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور عوام پر بوجھ میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. ایک یہ ہے. اور دوسری جانب اگر آپ کو دکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ اپوزیشن جس کو کہا جاتا ہے وہ صرف واویلا کرنا، شور شرابہ کرنا اور مقصد احتجاج کرنا، اور لایانی احتجاج جس کو کہا جاتا ہے وہ کرنا، یہ صورتحال آپ کو ملے گی. تو اللہ کے فضل سے عملی طور پر پچھلے دنوں میں نے دیکھا تھا
کہ مرکزی مسلم لیگ نے باقاعدہ احتجاج کیا. ان کا احتجاج بڑا منظم, مضبوط اور بھرپور تھا. انفلیشن کے خلاف, مہنگائی کے خلاف انہوں نے لوگوں میں ایک جو اویئرنیس ہوتی ہے اس کے حوالے سے کام کیا, حکمرانوں تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کی. اور اس کے بعد انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا, اور وہ دعویٰ یہ تھا کہ وہ صرف اس تک محدود نہیں رہیں گے, یعنی احتجاج تک محدود نہیں رہیں گے, عملی اقدامات کریں گے. اب عملی اقدامات ان کے میں نے سنا ہے کہ پورے شہر میں سستے سبزی بازار لگ رہے ہیں, سستے تندور انہوں نے لگا رکھے ہیں, سستے ہوٹل کھولے ہوئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ اتنا بڑا بازار انہوں نے منظم کیا ہے, اور ساتھ یہ اعلان کیا کہ رمضان سے قبل وہ تقریباً 30 بازار مزید لگائیں گے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ 100 بازار جو ہیں یعنی عید تک انشاءاللہ صرف اس شہر کراچی میں لگیں گے. حیدرآباد میں بھی انہوں نے 19 تاریخ کو اپنا بازار جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے. اس کے علاوہ میرپور خاص میں, بدین میں اور سکھر میں, نواب شاہ میں اور سندھ کے دیگر شہروں میں یہ بازار منظم کیے جا رہے ہیں. اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انتہائی ارزاں جو ہے وہ یعنی اس پر ساری چیزیں فراہم کی جا رہی ہیں. بہت سارے لوگوں سے میں خود اندر گیا ہوں, میں نے ملاقات کی ہے, مردوں سے ملاقات کی ہے, خواتین سے ملاقات کی ہے. خاص طور پر جو خاتون خانہ, کوئی بھی آپ روک کر سوال کر لیجئے, وہ خود بتا رہی ہیں کہ بہت سہولت کے ساتھ ان کو یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکزی مسلم لیگ ایک ایسی جماعت ہے کہ جو عملی اقدامات کے لیے میدان میں آئی ہے. اب تک اقتدار کے کسی زینے پر چڑھتا ہوا انہیں نہیں دیکھا ہوگا آپ نے, لیکن ان کی تاریخ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے, اور یہ خدمت کی ایک بہت بڑی مثال ہے عوامی سہولت بازار. جزاک اللہ.